نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے دیتے تھے ان کو؟ سب سے بڑی مسجد وہ، سب سے عزت والی مسجد وہ، نبی علیہ السلام تو گھر میں دار ارقم کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے، تو وہ ایک اکیڈمی تھی نا، چونکہ مسجد میں گھسنا ان کا منع تھا، وہاں وہ بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے کیونکہ مسجدیں ان کے قبضے میں تھی، بیت اللہ شریف کے وہ متولی بنے ہوئے تھے. یہاں پہ بھی مسجدیں مولویوں کے پاس ہیں، چونکہ مولوی تو دوسرے مکتب فکر کو نہیں اجازت دیتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے اس مسجد میں امام مسجد کی اجازت کے بغیر کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اجازت لیں گے تو امام مسجد اجازت دے دے گا؟ تو سر صحیح جملہ لکھیں کہ اس مسجد میں کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. یہ کو کہتے ہیں اجازت سے؟ اجازت تو آپ دیتے ہی نہیں ہے، یا دیں گے بھی تو اپنے فرقے کے بندے کو. کہانی لکھی ہوئی ہے فرقوں کی مسجدیں، نمازیں پڑھیں انہی کے پیچھے، ان سے الگ نہیں ہونا. میں نے اس کی برکات پہلے بھی اس ڈسکشن میں بتا دی ہیں کہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، اور یہ دیے سے دیا جلتا جائے گا. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مسجد لادہ بنائیں. نہ، یہ کام نہیں کرنا، آپ نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. حضرت عثمان نے ہمیں کہا ہے نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دینا ہے، الگ نہیں ہونا، تو نقصان ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ تفریق تو نہیں تھی نا. مسجدیں جب آپ نے مسجد نبوی بنائی ہے تقوی کی بنیاد کے اوپر، تو وہاں تو پارٹی بازی یہی نہیں تھی نا، ایک ہی مسجد تھی نا. وہاں بھی جب مسجد درار بنی تو وہ گروا دی گئی، سورہ توبہ میں آتا ہے. مسجد میں پہلے میں درس دیتا رہا ہوں لیکن نہیں چل سکا نا، مسجد میں تو نہیں کرنے دیتے نا. وہ کون فرقے والا کرنے دے گا؟ وہ کہے گا صرف ہماری بات کرو، تو وہ آلریڈی ہو رہی ہے، پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے دین میں کیا کنٹریبیوشن دی ہے؟ ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو سچائی پہ مبنی ہو، اور وہ کسی فرقے کی ہو نہیں سکتی ایک جگہ پہ. آدھی باتیں ان کے مطلب کی ہوں گی، آدھی خلاف ہوں گی، تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اس لیے یہ رسک نہیں لیا جا سکتا تھا، تو اس لیے پھر ہم نے یہ اکیڈمی قائم کی ہے. یہ دار ارقم ہے ہمارا، سمجھ لیں. تو آفس نہیں ہے ظاہر ہے، یہ تو ہفتے میں ایک دن ہی کھلتا ہے، اتوار والے دن، زور سے لے کے تو آلموسٹ مغرب کی نماز تک. تو اس کے علاوہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے. مسجد سے پھر فرقہ بنے گا، تو یہی تو چاہتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں ہم مسجد اور کوئی اس طرح کی چیز بنائیں تاکہ لوگ ان کا تکہ نا مسجد بنا لی اپنی، تکہ نا جماعت بنا لی اپنی. نہ، یہ کام نہیں کرنا. سی تواڈے ہاتھ وچ ایک شے آنی سی ساڈے خلاف، وہ بھی اسی تواڈے خلاف نہیں آن دینی اللہ کے فضل سے. دیکھیں سمجھداری سے چلیں تو دعوت کا کام چلے گا. میں نے بار بار کہوں گا عورت کے فتنے سے بچیں، مال کے فتنے سے بچیں، فیم کے فتنے سے بچیں، اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی دنیا کے سارے شیاطین مل کے اس دعوت کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. جب کبھی بھی ہوگا نا وہ ان چیزوں، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کھڑی کی تھی کتنی آپ نے تزکیہ کیا ہے، لیکن 30 سال کے بعد جب اس دعوت کے اندر دراڑیں ڈلی ہیں، کس بنیاد پہ ڈلی ہیں؟ مال کے فتنے کی وجہ سے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے، جو آپ کا آخری خطبوں میں سے خطبہ ہے جو غزوہ احد کے شہداء پہ آپ نے دیا تھا. البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، پھر اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ. تو دنیا کی محبت میں مال، منصب، وجاہت، یہ سب کچھ آتی ہیں. تو اسی کی وجہ سے سارا یہ بنو امیہ، بنو عباس کے جو یہ سارے معاملات ہیں کہ ایک باپ جو ہے مطلب اس کو بیٹا قتل کروا دیتا تھا، 3 بیٹے ہیں تو وہ ایک جو ہے باقی 2 بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا. یہی کچھ چلتا رہے، تو سب کچھ اسی کے لیے ہوا نا. تو اس لیے آپ کوشش کریں. کہتے ہیں نا عقل مند وہ ہوتا ہے جو تاریخ سے سبق سیکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بھی وہ غلطیاں دہرائیں گے. تو ظاہر اسلام نشت ثانیہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اب یہ ہمیں اپنی غلطیاں کاؤنٹر فار کرنی ہے جو ہم نے پہلے ماضی میں کی ہیں، تبھی تو نشت ثانیہ ہوگی نا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہونی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے. اور ابو داؤد اور مسند احمد میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پہ ایک شخص محمد بن عبداللہ المہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. یہ زمانہ جو خلفائے راشدین نے بھی عروج نہیں دیکھا، وہ عروج قرب قیامت میں مسلمانوں پہ آنا ہے. اور یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں روایتیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اتنا بڑا عروج پاسبل ہی اس صورت میں ہے کہ یوٹیوب ہو، تبھی دنیا کے ہر گھر تک دعوت پہنچے گی نا. اس کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے، سینہ بسینہ تو نہیں پہنچ سکتی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسباب، پرانے لوگ تو سوچتے ہوں گے ہر گھر میں کیسے پہنچ سکتی ہے، آج تو ہمیں آسانی سے لگتا ہے. وہ غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ مودودی صاحب نے کوئی ایک میٹنگ کال کی، تو یعنی ایک پروگرام ہونا تھا، تو میٹنگ صرف ہم نے میٹنگ اس کے اوپر کال کی کہ یار ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے، تو اب اس کی دعوت لوگوں تک کیسے پہنچائیں.
پھر طے پایا جی بروشر بنائے جائیں گے، اتنے پرنٹ کرائیں گے، اتنا فلاں بھائی بانٹے گا، اتنا فلاں بھائی بانٹے گا. تو اس کے لیے میٹنگ ہمیں کو میٹنگ کرنی پڑتی ہے. ہم نے یہ آج گولڈن جوبلی کرنی تھی تو میں نے کو میٹنگ کال کی ہے. کتنے ہزار بروشر سر، فری کے لاکھوں بروشر لوگوں کے موبائلوں کے اندر پہنچ گئے ہیں. ایک پی ڈی ایف ڈیزائن کیا ہے، ایک جے پی جی جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگی، تو دیکھ لیں لوگ پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تو اب کتنا موڈ آسان ہو گیا. حالانکہ میں اس پوزیشن میں بھی ہوں کہ میں اکیلا گھر میں بیٹھ کے بھی ویڈیو بناؤں تو وہ بھی لوگ دیکھ لیں گے، لیکن اس معاملے میں ہم دیکھیں سنت کی پیروی کر رہے ہیں ہم. یعنی میں نے کبھی کوئی اپنی اکیلی ویڈیو میری زندگی میں کبھی کوئی ریکارڈ نہیں ہوئی ہے، میں کر بھی نہیں سکتا. ظاہر ہے میں تو باڈی لینگویج کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو چاہے بندے سامنے 100 بیٹھے ہوں یا 10 بیٹھے ہوں، میری باڈی لینگویج ایک ہی ہوتی ہے. دل سے بندہ بول رہا ہوتا ہے نا. تو جب پتہ چل رہا ہو کہیں بندہ بات کر رہا ہے تو پھر وہ اور معاملات. یہ تو علماء کا ہوتا ہے، اکیلے بیٹھ کے کیمرے ان کو سنا لیتے ہیں. ظاہر کہانیاں تو سنائی جا سکتی ہیں، لیکن آپ نے دل پہ بات اتارنی ہو تو پھر تو وہ نہیں اتاری جاتی نا. کہانیاں تو آپ کیمرے کے آگے سنا سکتے ہیں جتنی مرضی، ایک دفعہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو آگے جو مرضی کرتے رہو. جس طرح پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے نا، بچے اسکول کی سلیبس کی کتابوں میں کہانیاں رکھ کے پڑھا کرتے تھے. اس ٹائم یوٹیوب تو نہیں ہوتی تھی نا، تو گھر والے کہانیاں نہیں پڑھنے دیتے تھے نا کہ یہ اسکول کا کام نہیں کریں گے، تو اسکول کی کتابوں میں رکھ کے پڑھتے تھے. تو ہمارے علماء بھی یہی کرتے ہیں. سامنے بخاری شریف رکھی ہوتی ہے، بخاری کھولتے بھی ہیں نا، حدیث بخاری سے بیان کی، آگے ایک کہانی لگا دی. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں جی وہ مسلم شریف میں لکھا ہوا. میں کہتا ہوں مسلم شریف نہیں ہے، وہ مولانا شریف ہے. مسلم شریف جو مولانا شریف نو باہر کڈو، وہ حاشیے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تو مولانا شریف نے لکھا ہوتا ہے نا، وہ تو مسلم شریف کا حصہ تو نہیں ہوتا. تو جیسے قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے نا، اس طرح مولانا شریف کو کتابوں شریفوں سے، بدماش کا لفظ تو نہیں میں استعمال کرتا، یعنی کہ بدماشوں کو شریفوں سے الگ کرنے کا نام، بلکہ مولانا شریفوں کو شریف کتابوں سے الگ کرنے کا نام جو ہے نا وہ علمی کتاب ہی ہونا ہے. ادروائز تو یہ گھسے میں ہیں، تو یہ تو کہانیاں ایسی کرائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے.